الحمدللہ آج ہم نے سورہ کہف کمپلیٹ کر لی اور پارہ بھی یہ کمپلیٹ ہو گیا 16۔ سورہ کہف کی جو فضیلت ہے نا، وہ ایک تو جمعہ کے روز پڑھنی چاہیے، اگلے جمعہ تک ایک نور انسان کے پاس ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے حدیث کے مطابق، یعنی کہ انسان جو ہے وہ درست فیصلے کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی ایک ہدایت کے نور میں رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ دجال کے فتنے سے یہ حفاظت کرتی ہے۔ دجال کے فتنے سے جو چیز بچائے گی نا، وہ احادیث میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو تشہد میں وہ جو دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، وہ اور ایک سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جس کے سینے میں ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، آخری 10 آیات کے بارے میں بھی کسی روایت میں آتا ہے، لیکن بہرحال تو دجال کا کیا کنیکشن ہے سورہ کہف کے ساتھ؟ سورہ کہف میں جو بیسک چار، ویسے تو 5 واقعات ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اندر سورہ کہف میں، تو 5 واقعات بنتے ہیں، تو لیکن جو ڈیٹیل سے آئے ہیں وہ 4 واقعات ہیں۔ ان کا جو ذکر ہے وہ ان چاروں واقعات میں وہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں جن کے ذریعے دجال جو ہے نا وہ انسانوں کو ٹیسٹ کرے گا۔ سب سے پہلا جو واقعہ ہے کہف والوں کا، اصحاب کہف کا، وہ ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ تو یہ جو دجال ہے وہ فتنہ ہوگا، ایمان کا بھی ٹیسٹ کرے گا۔ کیسے؟ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، بعد میں خدائی کا دعویٰ کر لے گا۔ حرکتیں ہی ایسی ہوں گی نا، مردے کو زندہ کر دیا، پانی چلا دیا، پانی کہیں نہیں ہے لیکن اس سے جاری ہو گیا، ایک طرف اس کے جنت ہوگی، ایک طرف اس کے دوزخ ہوگی۔ رسول اللہ نے کہا کہ اس کی جنت دراصل جہنم ہے، اس کی جہنم دراصل جنت ہے، اس کی جہنم کو تم چوز کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو پہلا واقعہ تھا اصحاب کہف کا، وہ ایمان کے ٹیسٹ کو الیبوریٹ کرتا ہے کہ ایمان کی خاطر پہاڑوں میں نکل جانا، پہاڑوں میں نکل گئے ایمان والے تو تم بھی نکل جانا، ایمان اپنا گوانا نہیں ہے۔ تو دجال کا بھی جب فتنہ آئے گا تو ایمان اپنا گوانا نہیں ہے، وہ جو بھی کر رہا ہوگا وہ ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ دوسرا وہ آزمائے گا جو باغ والے تھے، باغ والوں کا جو قصہ ہے اس میں کس چیز کا ٹیسٹ ہے؟ اس میں مال کا ٹیسٹ ہے، کہ جس کا باغ بہت شاندار تھا اس نے کہا کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، تو مال کی بھی بہتات ہوگی، اس کے وہ جو ذخائر ہیں دنیا کے وہ زیادہ تر پہ تو اس کا قبضہ ہو جائے گا، تو انسان جو ہے وہ شیکی ہو جائے گا کہ مال اس کے پاس زیادہ ہے تو شاید یہی نبی ہے یا یہی رب ہے۔ لیکن رسول اللہ نے کہا کہ رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ کانا ہوگا، اس کی آنکھ جو ہے وہ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوگی، گنگریالے بال ہوں گے، پورا جو ڈیٹیل ہے وہ آتی ہے احادیث میں کہ موٹی پنڈلیاں ہوں گی، گنگریالے بال ہوں گے، رنگ بھی اس کا ڈارک ہوگا، اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور آنکھ کھجور کے دانے کی طرح پھولی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ جو مال کا ٹیسٹ ہے وہ بھی بیان کیا گیا اس میں کہ اگر مال ہے تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے مال پہ یہ کہیں، دوسرے کے مال پہ برکت کی دعا دیں، لیکن اس مال کی وجہ سے تکبر نہیں کرنا ورنہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ دجال جو ہے یہ مال کا ہی ٹیسٹ کرے گا، تو لوگوں کو بیان کر دیا گیا کہ مال سے آزمائے جاؤ گے، کسی دھوکے میں نہ آ جانا۔ پھر تیسرا واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہ علم کا ٹیسٹ، علم کے ذریعے، کیونکہ اس کے پاس علم بھی ہوگا، وہ علم کے ذریعے بھی لوگوں کو فتنے میں ڈال دے گا کہ میرے پاس اتنا علم ہے، اور لوگ یہی سمجھیں گے اچھا یہی شاید رب ہے۔ تو علم کی وجہ سے بھی ٹیسٹ لیا جائے گا، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف اسی لیے پڑھنی ہے کہ یہ چاروں چیزیں جو ہے نا انسان کو ازبر ہو جائیں کہ یہ اس کے ذریعے انسان آزمایا جاتا ہے، علم کے ذریعے بھی انسان آزمایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی جو چیز انسان کو دکھ رہی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ وہ لڑکے کو قتل کیا گیا، اصل میں اس کے والدین کے لیے وہ دکھ نہیں تھا، وہ چیز اسے دکھوں سے ان کو بچایا گیا تھا۔ اگر وہ کشتی توڑی گئی تو اصل میں اس کشتی کے توڑنے میں ہی اس کے مالک کی کامیابی تھی، اس کے مالک کی بھلائی تھی۔ اسی طرح جس بستی نے کھانا نہیں دیا تو وہ دیوار کھڑی کر دی گئی، کیونکہ وہ یتیم بچوں کو اس بستی کے لوگوں کے شر سے بچانا تھا، کہ اس کے والدین نیک تھے اور وہ فوت ہو گئے، اور وہ یتیم بچے جو تھے ان کا خزانہ جو ہے اس دیوار کے نیچے دفن تھا۔ تو جو نظر آ رہا ہوگا
وہ ویسا نہیں ہے. اصل علم اللہ کے پاس ہے. قرآن میں ہے نا کہ ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہے. تو کچھ مفسر تو کہتے ہیں کہ ہر عالم سے بڑھ کر عالم ہے، اور کچھ مفسر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر علم والے کے اوپر سب سے بڑا عالم. کامل علم تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. تو علم کے ذریعے بھی وہ ٹیسٹ کرے گا. پھر اینڈ پہ ذوالقرنین، انہیں اقتدار ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو کہا کہ اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ، اپنی طرف نہیں موڑا. تو جو خالص ہوتا ہے نا اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی طرف جوڑتا ہے، وہ خود نہیں خدا بن بیٹھتا. جو باغ والا تھا اسے باغ نرم و نازک نازک بال باغ جو تھا کھجوروں اور انگوروں کا، وہ جب اس کا تیار ہو گیا تو اس نے کہا یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اسے کبھی زوال ہی نہیں آئے گا. اور انہوں نے لوہے تانبے کی دیوار کھڑی کر دی، لیکن کیا کہا؟ جب میرے اللہ کا حکم ہوگا، جب میرے اللہ کا وعدہ آ گیا تو یہ برابر کر دی جائے گی دیوار. ابھی یہ تمہیں یاجوج ماجوج سے بچا لے گی، لیکن پھر برابر کر دی جائے گی اللہ کے حکم آنے کے بعد. جس دن انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا، وہ پھر احادیث میں ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہیں. تو پھر وہ اس پہ وہ جو سوراخ ہے وہ بڑا ہو جائے گا، اور اسے توڑنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے دیوار کو، اور پھر وہ اندر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اقتدار کا بھی ٹیسٹ ہے. اور جو خالص انسان ہوتا ہے، جو اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتا ہے، اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم فرق کر سکیں. یہ قرآن فرقان ہے، یہ انسان کے اندر فرق ڈال دیتا ہے حق اور باطل کو سمجھنے کا، کہ ہم فرق سمجھ سکیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. یہ دجال ہے، کوئی نبی نہیں ہے. یہ دجال ہے، کوئی رب نہیں ہے. تو اس طرح سورہ کہف جو ہے وہ دجال کے فتنے سے بچائے گی. اس کو پڑھنا، اس کی آیات کو حفظ کرنا، پہلی 10 آیات کو اسپیشلی، یہ دجال کے فتنے سے بچائے گا. کیونکہ اس میں وہ سارے واقعات ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ وہ کس کس طرح ٹیسٹ کرے گا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر.